جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الماجد جمال آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک اور سیگمنٹ آف ساز و آواز کے ساتھ. اور ایز یوزول آج بھی بہت ہی انٹرسٹنگ گیسٹ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. کون ہیں, کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, یہ تو بتائیں گے عارفہ جی. انٹرسٹنگ ٹاپک, ناٹ انٹرسٹنگ گیسٹ. نو انٹرسٹنگ گیسٹ ہیز ٹو بی انٹرسٹنگ. ٹاپک تو چلتے رہتے ہیں, گیسٹ ہیز ٹو بی انٹرسٹنگ. میں نے آج ہی, ہم اپنے دائیں بائیں سے بہت سی چیزیں سیکھا کرتے ہوتے ہیں. دیکھیے صاحب, اگر کبھی آپ اسٹریس میں ہو, کسی چیز کی ٹینشن ہے, آپ گانا شروع کر دیں, آپ گنگنانا شروع کر دیں, آپ کسی سے جھگڑ لیں, ٹینشن دور ہو جاتی. کیا یہی میری خطا ہے جی. ماجد بھائی سب کو انٹرٹین کر رہے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں انہی چیزوں سے. اینی ویز, ہر انسان اپنے اندر کے اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ چوز کرتا ہے. کچھ لوگ گاتے ہیں, کچھ لوگ میوزک کا انتخاب کرتے ہیں, کچھ لوگ بہت اچھی تحریریں لکھتے ہیں. غزل کے اعتبار سے سمجھ لیجئے گا. ہمارے آج کے مہمان جناب شاہد بھائی یہاں پر موجود ہیں, مگر آپ انٹروڈیوس کریں. سب سے پہلے شاہد بھائی کو انٹروڈیوس کیا جائے یا اقبال شاہد؟ ویری ویل, بہت ہی, میں تو بڑا امپریس ہوا آپ سے کہ آپ نے اتنی اچھی آپ کے ہاتھ میں آرٹ ہے کہ آپ جو آپ کا کام دیکھا, بہت آئی واز ویری امپریسڈ. اور ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بلبیر سنگھ پنوار, صحیح نام لیا میں نے آپ کا؟ ڈاکٹر بلبیر سنگھ پنوار. پنوار, او میں نے این کو ذرا ہے وہ سائلنٹ کر دیا تھا, پوار. نو پرابلم, پاور اینڈ پنوار از دا سیم. پنوار. دو لوگ میں ہیں آپ ہمارے سے بات کرنا چاہتی ہوں, اور آپ پروفیشنلی میڈیکل ڈاکٹر. ہاں جی, ٹھیک ہے, مگر کب سے, ہاؤ لانگ یو بین ہیئر ان کینیڈا؟ میں یہاں پہ 4 سال سے ہوں, 4 لیکن سال میں آتا جاتا رہا ہوں. اور پچھلے فرام 1 جنوری 2016 آئی ایم فزیکلی, مینٹلی, اسپرچولی آئی ایم ہیئر. اچھا. اینڈ یو آر ورکنگ ویری ایکٹیولی. مگر آپ نے میڈیسن کے پروفیشن سے ہٹنے کے بعد واٹ آر یور مصروفیات؟ میں ابھی بھی میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں, اینڈ ابھی بھی میری کلینک وہ چل تو رہی کبھی بھی ہے. نہیں چھوٹے گا. وہ ہم کبھی ریٹائر نہیں ہوں گے. جو ڈاکٹر بن گئے ہیں وہ ہمیشہ ڈاکٹر ہی رہیں گے. اور ابھی میرا تھوڑا سا کینیا کے اندر چل رہا ہے, گیٹ ویل میڈیکل سینٹر کے نام سے, اور وہی میں اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, گیٹ ویل میڈیکل چیریٹی سروسز, جو کہ میں کینیڈا کے اندر اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, اور کینیا میں بھی. کیا مطلب, کیا اس میں آپ کیا چیز لوگوں کو آفر کریں گے؟ بیسکلی کینیا میں تو میں میڈیکل سروسز وغیرہ پوری ہی دوں گا, لیکن یہاں پہ جو کہ جیسا دیکھا گیا ہے کہ جو اولڈ ایج پیپل ہیں, سینئر سٹیزنس ہیں, اور جو کہ سپر ویزا پہ آئے ہیں یا جن کے پاس اوہپ نہیں ہیں, تو ان کے لیے وی آر ہیونگ اے پروگرام لائک پریونشن از بیٹر دین کیور. So we will be giving all the prevention tips of all the diseases and all the chronic diseases and all, and that's what we are going to. So you will be running an agency very soon? Yeah. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر بلبیر سنگھ پنوار صاحب. ڈاکٹر صاحب, میں اپنے خوبصورت مہمان کو انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہوں, اور ظاہر ہے لوگ منہ بولتا ثبوت دیکھ بھی رہے ہیں. ان سے آپ کی, اقبال شاہد صاحب سے آپ کی کیسے ملاقات ہوئی؟ ہمارے اقبال صاحب کے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا فار انٹرنیشنل وومن ڈے سیلیبریشن, اینڈ ویئر آئی ایم like empowering women all over the world, and there we have invited him to come and give his to showcase on his art. And at that time then I realized that yes, this art should come to the public and to the world, because he is just like a hidden gem, and he's a diamond, and he was just like within himself. So I want him to bring him out and to show to the world that look, it's a very beautiful art which is there, and I want him to bring this art not just to himself but to the next generation to come, because this is one of the art which is the 3D art, and it's just one of the, like, he is one of the, I only pioneer. know one guy. He's a pioneer. He's a pioneer in this. And when I met him, and then the way he explained me that how he has started his journey, and then how he has gone with that, and now he is like, then we had a plan that yes, what we can do is like we can have a creative artwork academy,
where we can teach our kids about the art, like this is also one of the art which is there, and this is like it's my passion to bring people, those who having hidden gem in them, to bring to the public. That's my passion or hobby, and even my profession also. That's what I. थैंक यू वेरी मच. इकबाल भाई, मैं अब आपकी तरफ आती हूँ. बहुत खूबसूरत आपने ये काम किया. हाउ लॉन्ग यू बीन डूइंग इट? सबसे पहले तो अपना तारुफ आप खुद कराइए. सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ आपको, ऑडियंस को, और जितने देखने वाले हैं. अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, बहुत शुक्र है. बचपन से लकीरें लगा रहा हूँ जैसे हर बच्चा लगाता है, और देखते 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 मैंने अपने लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, बहन भाई काफ़ी ज़्यादा थे अल्लाह ताला के फल से, तो मुझे ज़्यादा बेटर लगा कि अपने शौक़ को एक साइड पे रख के अपने वालिदैन की, अपने वालिद साहब की खिदमत करूँ और उनके लिए थोड़ा सा, तो वो खैर एक वो मैंने किया जितना भी था. लेकिन आर्ट को मैंने कभी छोड़ा नहीं है. आर्ट आप एक ऐसी, मैं तो ये कहूँगा कि मुझे कोई शौक़ नहीं सिवाय आर्ट के, किसी किस्म का और कोई शौक़ नहीं. तो इस आर्ट को मैंने कंटिन्यू रखा, और ये कंटिन्यू जब आपके मन में अंदर रच जाए एक चीज़, उसको छोड़ना वो आसान नहीं होता. तो अल्लाह ताला के फजल से मैंने यहाँ आके भी बड़े टफ़ टाइम गुजारा है. 1986, ऑलमोस्ट 31 ईयर आई एम हियर. एंड 31 साल से आप कह रहे हैं? कहाँ छुपे थे आप 31 साल से? आपने ढूंढा ही नहीं और हम आए नहीं. ले जी, सारा ब्लेम. नहीं, उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ कि एक इंसान का पैशन है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी में इतना मगन है कि आपने हमारा रेडियो भी कभी नहीं सुना था. मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं जब सुनता हूँ मैं अपने आर्ट को, मैं आई डोंट नो व्हाट्स माय फील, जब मैं कर रहा होता हूँ आर्ट, और मुझे आर्ट की एक अलका कहते हैं ना, एक अंदर से एक, जैसे एक ड्रग्स है, आमद है, जैसे एक शायर को शेर की आमद है, ऐसे मुझे एक, वो रात के 2 बजे भी हो सकती है, रात के 3 बजे भी उठ के मैंने काम किया है, और रात के 4 बजे तक, सुबह से लेकर शाम तक, और रात को 4 बजे तक भी काम किया. आपकी बेगम क्या कहती हैं फिर? आप वो अब यूज टू हो गई हैं. वो मेरी इस बीमारी से जो है ना, उनको पता है कि ये, अब वो मुझे जो है वो थोड़ा जो फीलिंग पहले थी ना कि क्या कर रहे हैं आप खुदा के लिए, क्या सोने का टाइम, अब वो उससे जो है ना मुबर्रा हो गई हैं, और मैं भी मुबर्रा हो गया हूँ. तो अब मैं अपने शौक़ को, और ये देखिए कि ये देखने में तो बिल्कुल मामूली चीज़ लग रही है. नो, बिल्कुल नहीं मामूली लग रही, लेकिन ये एक ऐसी सोच जिसको आपको बताने में मुझे कोई आर नहीं, कि मैं अपने काम को जब मैं करता था, लाइक एब्स्ट्रैक्ट है ये आपके सामने, ये थोड़ा सा लगा हुआ है, क्लासिक पेंटिंग्स, लॉट्स ऑफ क्लासिक पेंटिंग्स, तो मैं करता कि बनाना, कोने पे फेंक देना, दीवार पे लगा देना, या वैसे ही किसी को गिफ्ट कर देना. तो मुझे कोई इतना अपने बारे में ये नहीं था कि मैं, एक दौर आएगा कि आप लोगों के जीनियस लोगों के सामने बैठा हूँगा और अपने माफिया ज़मीर को बयान कर रहा हूँ. इकबाल भाई, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है जी, वो आम आदमी, मुझे साथ, हम जब उसको देखते हैं तो सोचते रहते हैं कि यार ये आर्टिस्ट ने क्या किया है, क्या बनाया. तो मतलब हर जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है उसके पीछे कुछ थॉट होती है आपकी? सर कोर्स आप एब्स्ट्रैक्ट को आप बना ही नहीं सकते, आप उसको समझ नहीं सकते. आज एब्स्ट्रैक्ट का दौर है, और एब्स्ट्रैक्ट का इतना, अभी इस साल मार्च में 30 मार्च एक पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट बिकी है. कैन यू बिलीव दैट? कितने की बिकी है वो? ऑडियंस भी बैठे हैं, मैं आप तसव्वुर नहीं, उसने वर्ल्ड का रिकॉर्ड बीट कर दिया. मोनालिसा और लास्ट सपर को निकाल दीजिए, जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, उनको निकाल दीजिए, क्योंकि वो नॉट फॉर सेल है. वो कानून बन गया है, फ्रेंच गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है कि ये सेल नहीं होगी, इसको आउट कर दें कंपटीशन से, उसको किसी के साथ कंपेयर ना करें आप. उसके बाद आज तक जितनी पेंटिंग सेल पर हुई हैं, वैन गॉग, पिकासो, जैक्सन पॉलिक, रॉथको, कोई सबको बीट कर दिया उस शख्स ने.
$318.4 million वन abstract. کیا خصوصیت تھی اس میں؟ سر بات یہ ہے آج خصوصیت آپ اس کو کسی اگر آرٹ کہیں تو آرٹ تو پوری دنیا میں بکھرا پڑا ہے, پوری دنیا میں عظیم آرٹسٹ بکھرے پڑے ہیں. اور گراؤنڈ کیا کہہ رہا ہے, گراؤنڈ کی پچ کیا کہہ رہی ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ آج کمپیئر کریں گے کہ آپ کی پرائز کتنے پرائز میں گئی, اس کی وہ ویلیو ہے, اس کی وہ جینیس لوگ اس کو ویلیو لگاتے ہیں نا, آپ اور میں نہیں لگاتے. ہم ایک بالکل آرٹ کو اس کی مانگ ہے تو تبھی تو اتنی $318.4 million. جان مائیکل باسکٹ 1960 میں پیدا ہوا, 1988 میں اوور ڈرگز ہو کے مر گیا. دیواریں بناتا تھا, دیواروں پہ پینٹ کرتا تھا, پلوں کے نیچے پینٹ کرتا تھا, پلوں کے وہ دیکھا ہے آپ نے پرانے پلوں کے نیچے لکھائی بڑے بڑے لفظوں میں لکھی ہوتی, وہ بچپن سے وہ سٹارٹ ہوا اس نے شوق کرتے کرتے وہ کینوس پہ آیا اور جناب وہ کینوس پہ آتے آتے اس نے جناب وہ کیا, اور جب تھوڑا سا جینیس ہوا تمام اس کے جو چاہنے والے تھے اس کے کام کو سمجھنے لگے تھوڑا تھوڑا اس کو, ایسے جیسے آج میں بیٹھا ہوں ایسے جب اس کو, تو جب وہ کینوس پہ آیا, کینوس پہ آ کے جب تھوڑا سا وہ فیمس ہوا تو خوشی خوشی میں اس نے ڈرگ وہ لیتا تھا وہ پہلے, لیکن اوور ڈرگز ہوا, از گان. آج ایک ایک لفظ اور ایک ایک لکیر اس کی شاخ آگے نہیں جا رہی ہے. آئی ڈونٹ نو, جان مائیکل باسکٹ میں اس کو نہیں سمجھ سکا, میں تھوڑا سا ایک شوق ہے مجھے آرٹ کا, اور میں نے ابھی آپ کو یہ بتا دوں میں کہ میں نے ابھی ایک بک لکھی ہے, جتنے بھی یہ ٹاپ 10 پینٹنگ جو ہیں اس پہ ایک بک لکھی ہے, اور وہ تمام آرٹسٹ ان کی بایوگرافی, ان کی پکچرز, کون کون سی بک ہے, کیا ہے. اس بک کا نام ہے بہترین آرٹسٹ. ہم واپس آتے ہیں اور شاہد بھائی کی ڈیٹیل زندگی کی طرف چلتے ہیں. آرٹسٹ کے پیشن کی بات ہے, میں نے بالکل انٹرپٹ نہیں کیا, آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب وہ بات بھی کر رہے تھے تو ان کے جیسچرز جو تھے مطلب اٹس کمنگ فرام انسائڈ. یقیناً ہم قدر کرتے ہیں اپنے آرٹسٹ کی. واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو, مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم. فون 4162643111. بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. ویلکم بیک. بہت خوبصورت ہمارے ساتھ آرٹسٹ موجود ہیں, اقبال شاہد صاحب. جی کتنی اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا. شاید بھائی میرا اب سوال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کیسے آپ یو گاٹ انٹو اٹ, اب آپ اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں. آپ نے کبھی اس سے پہلے ایگزیبیشن اپنی کوئی کی ہے؟ جی میری اتنے بڑے پیمانے پہ تو ایگزیبیشن نہیں ہوئی ہے. ایک تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ایکچولی مجھے انٹروڈیوس کرنے والے ہی یہ ہیں. اصل میں تو تھوڑا سا شائع قسم کا انسان ہوں, اپنے آپ کو چھپا کے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری کیا سٹوری کیا ہے, کیسے یہاں تک تو ایک سٹوری کے بعد اوپر تک آتا ہے نا آدمی. تو میں وہ کام میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کام میں کرنا تو ایوری سنگل ڈے 2-3 آور کام کے بعد آنا. ڈفرینٹ قسم کی جابس کی ہیں میں نے یہاں پہ آ کے, رسپانسبلٹی, ڈگنیٹی آف ورک,
5 بچے, بیوی, والدہ بوڑھی, میں اور ایک اکیلا کام کرنے والا, تو مجھے لکی کام یو, کرنا ہے. ایک بیوی. خیر یہ بھی ایک سٹوری ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں, یہ اور نیکسٹ ٹائم پھر دینا, اس کو نیکسٹ ٹائم بدل لینا, ٹاپک کو بدل لینا, اسی ٹاپک پہ, آرٹ کے ٹاپک پہ رہے. میں اسی پہ رہنا چاہتا ہوں, دو بیوی کا بھی چکر ہے. میں اس کو پلیز اسی کو رہنے دیجیے ابھی. تو پھر وہ جو پھر اگلے سیشن میں پھر آپ کو بتائیں گے کہ سٹوری کیا ہے, پھر کیا ہوا. یہ تو ایک لمبا, آپ کو تو یہ 5 گھنٹے کا پروگرام چاہیے ہوگا پھر ہماری سٹوری کے لیے. تو آئی ایم سوری. تو میں بات کر رہا تھا بہت ٹاپ کے آرٹسٹ ہیں کہ یہ. میں نے آرٹ کو ایز اے فیشن 2-3 گھنٹے, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے لائف کو جو ہے اپنے آپ کو, جب مجھے جیسے شرابی کو وہ کام کر کے بھاگتا ہے کلب کی طرف, 2-3 پیگ لگاتا ہے, پیگ لگا کے وہ ریلیکس ہوتا ہے, ٹینشن کم کرتا ہے اپنی, ایسے ہی ہم بھی سارے دن کی ٹینشن وغیرہ کر کے جب ہم نے بھی یہ پیگ لگانا ہے کہ آرٹ کرنا ہے. آپ کا پیشن, میرا پیشن مجھے تسکین دیتا ہے. مجھے آرٹ ایسے تسکین دیتا ہے جیسے میں اس کے بغیر رہنا تصور میرے لیے ناممکن ہے. میری لاسٹ بریتھ جو ہے وہ آرٹ سے ہی ریلیٹڈ ہوگی. مجھے کچھ ملے یا نہ ملے, دس از مائی ڈریم. میں آرٹ کے ساتھ ریلیٹڈ رہنا چاہتا ہوں. یہی میرا شوق ہے, یہی میری تمنا ہے, اور یہی میری خواہش ہے. کتنی پینٹنگز کی ابھی تک آپ نے؟ ابھی تک میں نے بے شمار پینٹنگ کی ہیں, لیکن اب میں پینٹنگ اس کو اس وقت سے کاؤنٹ کرتا ہوں جب مجھے ایک میرے مہربان دوست نے مجھے کہا کہ یار اقبال بات سنو, یار تمہارا کام جو ہے وہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. تو یار یہاں پہ ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے مساگا آرٹ کونسل میں, آپ اس میں جوائن کرو نا اس کو یار, اپنے کمپٹیشن میں کام. میں نے کہا بھائی میں ایک غریب مزدور آدمی کام کرنے والا, میرا یہ فیشن ہے, کہاں کنیڈین آرٹسٹ, کہاں میں, بھائی نہیں مجھے بچاؤ, میں ان لفڑوں میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس نے کہا یار میں کہہ رہا ہوں تسلیم کرو میری بات کو, تم اتنے گئے گزرے نہیں ہو جتنا تم سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو. آئی کین ناٹ بلیو. میں نے کہا بھائی چلیں. اس نے وہ سارا اس کا فائنڈ کیا کہ کیا طریقہ کار ہے, کیسے کمپٹیشن میں حصہ لینا ہے, کیا کرنا ہے. وہ مجھے اس نے کہا کہ یہ میری ذمہ داری ہے, میں آپ کا کام. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے سارا فائنڈ کر کے وہ ممبر ہو اور یہ چیز بھیجیں اور وہ بھیجیں اپنے, تو وہ سارا ہم نے بھیج دیا جی. انہوں نے بھیج کے تو اب انہوں نے جناب ایکسیپٹ کر لیا کہ جی آپ اپنا کام بھیجیں. ہم نے بھی کہا وہ ایک گاربیج پڑا ہے, اب گاربیج میں سے آپ نے اپنی طرف سے ہیرا تلاش کرنا ہے نا. انہوں نے کہا کہ جی کام بھیجیں, تو آپ نے کام جو ہے پبلک کو دکھانے کے لیے نکالنا ہے. تو اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا, میں کون سا نکالوں جو مجھے تو سارے ہی بس سے پیار ہے جی, ڈیمپ آف گاربیج. میں نے نہ اس میں سے چوز کرتے کرتے وہ 8-10 دن 15 دن تو ہم نے وہ یہ بھیجیں یہ نہ بھیجیں, تو وہ 8-10 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے, تو ہم نے خیر وہ پینٹنگ جو ہے وہ بھیج دی. ہم نے 7 پینٹنگ بنا کے یار جب وہ بھیج دیں تو ہم نے کہا انہوں نے منگائی ہیں, ہم نے بھیجی ہیں, اب بس بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو 15-20 دن کے بعد میں نے کال کیا. میں نے کہا یار میک شور, ان کی کوئی کال نہیں آئی, ذرا میک شور تو کروں کہ میری پینٹنگ ان کو ملی بھی ہے کہ نہیں, اور میں یہاں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں, یہ نہ ہو کہ ٹائم گزر جائے اور وہ ان کو ملے. خیر جی ہم نے مساگا آرٹ کونسل کو کال کیا کہ بھائی وہ ہم نے آپ کو پینٹنگ بھیجی تھی, اقبال شاید بول رہا ہوں. اور کہتے ہیں ہاں آپ کی پینٹنگ جو آپ نے بھیجی تھی وہ پینٹنگ تو ہمیں مل گئی, لیکن آپ نے جو ٹائم لیا ہے وہ تو ٹائم گزر گیا جس میں ہم نے پینٹنگ کلیکٹ کرنی تھی اور اس کو کمپٹیشن میں شامل کرنا تھا. میں نے کہا لو جی یہ تو عجیب ہی ہوئی, زندگی میں پہلی دفعہ ایک شوق اٹھا کے پبلک کو اپنا کام دکھائیں. اور وہ لیکن وہ ساتھ ہی مجھے کہتی ہے کہ ایک بات, شاید میں کہ یس کہتی ہے ہم سوچ رہے ہیں, اور ہم جو 11 ججز ہوتے ہیں اس کے مارٹی ایوارڈ کے جو ہے نا, تو ہم اپنے ججز سے ذرا وہ ٹاک کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اس کام کو جو ہے ہم کمپٹیشن میں شامل کرنا چاہتے ہیں. تو دیکھیں ہم ان کے ساتھ بات کر کے میں نے کہا یار یہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے یہاں رہتے ہوئے, یہ کینیڈین لا رول میرے لیے توڑیں گے کہ ایک ٹائم لمٹ تھی وہ کزار کراس کر دی. تو میں نے کہا یار مجھے تسلی دے رہی ہے, از اوکے کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو دل میں تسلی دی. تو
خیر جی ابھی کوئی 12-13 دن گزرے ہیں، میں ڈرائیو کر رہا تھا تو اس کی کال آئی، اقبال شاید. میں نے کہا یس. کہتے وہ تم نے مسیساگا آرٹ کونسل کو کام بھیجا تھا آرٹ کا؟ میں نے کہا ہاں. کہتے وہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ کمپٹیشن میں شامل کرنا ہے ہم نے. کیا بات ہے جی. آئی فیل شاکڈ. میرے لیے ایک میں بلیو آپ میری فیلنگ کو آپ اپنے اس میں تصور میں لائیں کہ کیا فیلنگ ہوگی. ایک وہ آدمی جو بالکل ایک میں نے شکر الحمدللہ کہا. میں نے کہا چلیں لائن میں تو لگ گئے ہیں، اٹس اوکے. لو جی کرتے 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 1 مہینہ جو ٹائم تھا، لمٹ تھی وہ کمپٹیشن کی یوجنا، اس نے بائی چانس اس دن پھر میں کال کر رہا تھا، ڈرائیو کر رہا تھا، تو ان کی کال آئی کہ جی اقبال شاید. میں نے کہا کہ جی 2700 آرٹسٹوں نے کام سبمٹ کیا تھا اپنا، اور ان 2700 میں سے ہم نے 11 نامنیز چوز کیے ہیں اور یو آر دا نامنی. اس میں آپ کا ایک ہے. You're the nominee. Yeah, he was nominated. میں ڈرائیو کرتے کرتے آپ یقین کریں میں نے کہا کہ میں ایکسیڈنٹ کر دوں گا، میں مار دوں گا کسی کو. یہ خود اتنا ایکسائٹیڈ. میری زندگی، مجھے بچپن سے مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کب برش پکڑا، کب پین پکڑا، کب میں نے چاک سے اس ڈاکٹر کی دیوار خراب کی جو ہمارے نیبر میں تھا. کولا لے گیا، اتنی بہترین دیوار، خوبصورت نئی بنائی دیوار، اس نے کولے اور چاک اور جو بھی تھا. میں نے کہا یار اس دیوار پہ، اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ اس نے پتہ نہیں کتنے پیسے اس بیچارے نے لگائے ہیں. میں ایک لانگ سٹوری شارٹ پھر اس میں آپ کو میں نے نامنی جب میں نے نامنی لی تو وہ نامنی مجھے جو ہے وہ مجھے میری لائف کو چینج کر دیا اس نے. میری لائف کو ڈیفینیٹلی. آئی فیل شاکڈ. پھر میں نے کہا مجھ پہ رسپانسبلٹی، ایک اللہ نے رسپانسبلٹی ڈال دی ہے. اتنے لوگوں، اتنے کینیڈین لوگوں میں، اتنے آرٹسٹ، ٹاپ کے آرٹسٹ جن کے پاس ڈپلومے اور ڈگریاں، ان کی پوری لائف جو ہے آرٹ میں گزری ہے، ان میں سے چوز کر کے اللہ میاں نے مجھے اس مقام پہ لے کے آیا کہ مجھے ایک لیول دے دیا ہے. سبحان اللہ. اتنے لوگوں میں سے 11 آدمی نامنیز ہوئے ہیں، تو مجھ پہ ایک رسپانسبلٹی بن گئی ہے کہ میں اس کو اب اور ایک نئے، ایک ایسے جدت میں اور جدت کے اس جنون میں، وہ مجھ میں ایک ایسا خمار. میں نے کہا میں نے کوئی ایسی چیز کرنی ہے، خدا چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام کرائے جو بہترین ہو اور اسپیشل ہو. اس وقت پھر میں نے یہ آئیڈیا شروع کیا 3D. اور اس کے لیے آئیڈیا تھا میرے دماغ میں، لیکن آئیڈیا کو کیسے پرزوں کو جوڑنا ہے، کیسے اس کو گاڑی بنانا ہے. اٹ سیم لائک ایسے، کیونکہ اس کو جوڑنا، اس کو بنانا، اس کو بلڈ کرنا، ایک یہ تو اب آئیڈیا آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ 3D پینٹنگ بنانی ہے، لیکن 3D بنانی کیسے ہے. پھر اس کے لیے میں نے کنٹینیو، ابھی میں یہ کر ہی رہا تھا کہ مجھے ایک کال آئی گلوبل میل کی کہ جی آپ نے نامنی ون کی ہے مارٹی ایوارڈ کی، اور آپ واحد 11 ویژول آرٹ میں جو نامنی ہیں وہ تمام آرٹ سے ریلیٹڈ ہیں. آپ واحد آدمی ہیں جو آپ آرٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ کا پیشن ہے. تو ہم آپ پہ ایک ڈاکومنٹری بنائیں گے اور آپ ہمیں جو ہے ٹائم دیجیے. انہوں نے 2 مہینے میرے پہ لگا کے ڈاکومنٹری بنائی ہے، اور تھینکس گاڈ وہ ڈاکومنٹری ٹاپ 20 ڈاکومنٹری میں آئی. ایئر کینیڈا نے اس کو اسپانسر کیا، اور 2015 جو ہے وہ ایئر کینیڈا کے آل اوور دا ورلڈ وہ جہازوں میں دکھائی گئی، اور وہ مجھے جو ہے نا وہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے. عارفہ جی یہ بات کنٹینیو کرتے رہیں گے. ہمیں اشارہ ہوا ہے ابھی کہ ہم ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جائیں. وی گونا ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah.
سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالہ سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. ویلکم بیک. اور اقبال بھائی آپ نے اتنے پیارے طریقے سے بات کی. میری خواہش ہے کہ بلکہ آپ ایک تو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں اس وقت کو کیسے گزارتے ہیں. ایک 3D بنانے میں آپ کو کتنا دورانیہ لگتا ہے؟ یہ اصل میں ایک یہ ٹائم کی کوئی لمٹ نہیں. میں کام جب کرتا ہوں تو اس کے لیے کیونکہ یہ ایک چیز ایک نئی تخلیق ہو رہی ہے نا آرٹ میں. ایک نئی ایک آپ یہ دیکھ لیں کہ ہزاروں سال سے آرٹ آ رہا ہے اور آرٹ میں ایک نئی چیز کا ان ہونا ایک نئی اس کو خوبصورت بنانا لوگوں کے دل جو دیکھ کے آنکھوں کو بھی اچھا لگے اور دل کو بھی اچھا لگے اس تک لے جانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. اور یہ ایک نئی چیز ہے. نئی یہ مشین تو ہے نہیں. اس کو تو آپ نے برش کی نوک سے بنانا ہے ہاتھ سے بنانا ہے. تو وہ یہ چل رہا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ میں نے گلوبل میل نے آپ پہ ڈاکیومنٹری بنائی. وہ ٹاپ 20 ڈاکیومنٹری میں آ گئی اور بڑا نام ہوا اور بڑے میرے خیر بڑے اچھے دوستوں نے ریمارک دیے. 2015 میں نے اگین جو ہے وہ نامنی ون کی اپنے ایبسٹریکٹ اور میری کلاسک پینٹنگز پہ میں نے پھر دوبارہ نامنی ون کی اور وہ بھی اوور 3000 پیپل. تو اس نے بھی تو وہ مجھے کافی ایکسائٹمنٹ تھی لیکن جو پہلی تھی وہ اس سے نہیں. تو اس دفعہ 2016 کا جو تھا یہ 2015 کا 2014 2015 2016 کا جب 16 میں جب میں نے اسپیشل ایک اپنے رسک پہ میں نے دوستوں سے بھی بات کی. میں نے کہا اس دفعہ میں نے اپنی تمام 3D پینٹنگ بھیجنی ہے اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ریمارک کیا اس کا جو ہے نا. تو اس دفعہ میں نے 3D پینٹنگ اپنی جو ہے نا 10 3D پینٹنگ بھیجی ساری. میں نے کہا اس میں کوئی وہ نہیں وہ دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو وہ مجھے انہوں نے اس کمپٹیشن میں تو تھا ہی نہیں. وہ تو مجھے نامنی ملنی تھی. اس میں تو ویژول آرٹ میں ایک انٹری ہو رہی تھی. تو انہوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ بہت ہی اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ مجھے نامنی دی اور بہت ویلکم کی اور بڑی خوش ہوئی. یعنی آن دا رو میں فرسٹ ایشین ہوں جو مساگا آرٹ کاؤنسل میں جی ایگزیکٹو 2014 2015 2016 آن دا رو 3 ٹائم آ گاٹ اے نامنی. سو الحمد للہ میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا. یہ ایک اعزاز ہے. میں اس کو ڈزنٹ میٹر کچھ ملنا نہ ملنا یہ ایک ہسٹوریکل بات ہے. ٹھیک آن دا رو 3 ٹائم دس از مور دین نف. میں نے کہا اب آئندہ کے لیے بچوں کو لیے چھوڑ دینا ہے خود نہیں سبمٹ کرنا کیونکہ مجھے ایک ہیٹرک دس نف. مگر دیکھیے جو فنکار ہے وہ پوری دنیا کی اساس ہوتا ہے میراث ہوتا ہے. پاکستان کاؤنسلیٹ سے بھی آپ کو ضرور رابطہ کرنا چاہیے بلکہ ہماری پاکستان کاؤنسلیٹ کو چاہیے کہ دے مسٹ ٹیک پرائڈ آف یو. اتنا اچھا آرٹسٹ ہے. میں بلکہ اب ماجد بھائی سے کہوں گی کہ ہم لوگوں کو دکھائیں آپ کے رائے لے کے دیں کہ ہر پینٹنگ پہ آپ نے کیا آپ کے ایکسپریشنز ہیں. ہم اس پہ بات ضرور. کرتے ہیں. اب چلتے ہیں آپ کی پینٹنگز کی طرف آپ کے آرٹ ورک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کانسیپٹ سے کیا بنایا ہے آپ نے. بہت شکریہ. What's your question, sir? I want to know how, can you please explain about this painting and how you have made it and all this thing, like about the 3D painting, because we don't know about much. This is all 3D painting. This actually start the canvas. This is canvas. Okay. And the canvas to slowly it's built, all painting, and slowly it's come out. And this painting is almost 11 inch out of the canvas. So this is
actually is a brand new idea I create. I think so. And how you make this, like leaves and all these things? Are they very fragile, or they can just stay like that? This is some artistic technical points. So only this is artist language, you know. It's I can't explain you. It just if you artist, you understand what I say. So this is a technical point for in the artistic stuff. So like this paint which you are using, is it like Acrylic paint is behind is before I painting start. I start the acrylic, and after acrylic, and I build the acrylic and some acrylic paste and some kind of paint, and then I complete the painting, and then I start the oil color. This is all oil color, and when it finally touch is only oil coloring. So this like which is just coming out. Have you used this thing something? Something I told you there's something in that one. Okay. artistic stuff. Yeah. So it's not just a natural, like if you have taken something natural and put it there and attach this and then you. No, everything is, I make my hand myself. I make. Also, you have more like a model. You have made it like a mold or something like that. Yes, I make that trees, all leaves, everything I make by hand. Okay. And this is. So it is all made. It's not something which you are just attached and then you have painted. No. No. It's not a matter. No. Everything I made myself. Okay. And this is everything. This is my creation, and this is a totally brand new idea. And very good stuff. this time, actually, this kind work. This is the first time I introduce, and already I got it 2 nominees before I, introduced that stuff, and this year, 2016, I got a nominee about 3D paintings. Congratulations, sir. Thank you, sir. Thank you very much. And congratulations, and for our viewers, here is Shahid Iqbal, 3D artist and painter, and it's very I'm really astonished, amazing that yes, this art was just hidden somewhere, and now we would like to bring it to the world to show that what kind of art is it. Do you have any future plans for this? Because my plan is that I want this one, our kids to understand, know about the art and learn this art. I know lots of people talking about like that. So just take a time, give me couple months, and after that I start some classes for artistic, if you like. So give me little time. No problem. Take your time, and wish you thank all you. the best for your future and all. Thank you and, very much. Thank you very much. Thank you. This is Thank you. जैसे हमने आपसे वादा किया कि जनाब शाहिद इकबाल के जितने भी आर्ट है, जितना भी आर्ट तो नहीं, कुछ आर्ट हम आपको दिखाएंगे और उस पर कुछ तबसरा भी लेंगे इनसे। है भाई, प्लीज़ स्टार्ट करें अपना। ये तो नज़र आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट जो है आज का दौर का तो एक मैं कहूँगा कि मैंने पहले बता दिया कि कहाँ तक नौबत पहुँच गई है एब्स्ट्रैक्ट की। तो स्टार्टिंग मैंने जब मैंने पेंटिंग शुरू की है तो मैं क्लासिक पेंटिंग जो है, पेंटिंग दरिया और सीनरी और पहाड़ और कुछ दरख्त और कुछ ग्रीनरी, तो इससे मैंने वो मेरा एक फेवरेट शौक था। तो उससे करते करते जो है वो फिर हम आज के दौर में आए, एब्स्ट्रैक्ट पे थोड़ी सी फोकस किया। तो बात करने का मतलब ये है कि ये टोटली डिफरेंट है, लेकिन जैसे वक्त चेंज होता जाता है ऐसे ही वक्त चेंज हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट का तसव्वुर नहीं था आज से 100 साल पहले जी, लेकिन फिर वक्त चेंज हुआ तो बड़े बड़े नामी ग्रामी आर्टिस्ट आए। राहत को आया, उसने बड़ा अच्छा एब्स्ट्रैक्ट पे शुरू किया। उसके बाद जैक्सन पॉलिक आया,
اس نے بڑی تباہی مچائی. آرٹ ابھی تک اس کا آپ اس کا کام دیکھیں گے, آپ کہیں گے کہ یار کتنا ایزی ہے, تو کتنا معمولی کام ہے. جب آپ کرنے لگیں گے تو کہیں گے کہ یار یہ کیا کیا ہے اس نے. اس ایبسٹریکٹ کے بعد یہ جو کنونشنل ایسے سمجھیں کہ یہ ایکچولی پینٹنگ کی ابجد ہے. صحیح. اسی سے آپ اپنی بنیاد بنا کے چلتے ہیں. ہاں, یہی تمام بیسک ہے, اور بیسک تک آج سے 100 ایئر تک جو ہے یہ بیسک جو ہے اسی کو ٹاپ لے کے چلتا رہا. مگر یہ جو چیز ہے یہ دس از سم تھنگ یونیک. دس از یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اعزاز دیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ کھڑا ہو کر یہ بتاؤں کہ یہ 3D پینٹنگ فزیکلی 3D, آج تک جتنی 3D پینٹنگ کا تصور تھا وہ کمپیوٹرائز, اس کو جو ہے نا وہ کمپیوٹر سے اس کو ادھر ادھر کر کے تو وہ دکھا رہا ہے, دیکھنے میں نظر آ رہا ہے, فزیکلی کچھ نہیں ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے, یہ رسک میں نے لیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے اس پہ 2 سال لگے مجھے اس کو نکالنے میں, اس کو بنانے میں, اس کو جوڑنے میں, اس کو کرنے میں. اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے پاس آلموسٹ 100 سے بھی زیادہ پینٹنگ ہے اس قسم کی. جی 3D پینٹنگز. آئی ایم ویری ویری یونیک آرٹسٹ. اس کو کتنا بڑے سے بڑا بنا سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, بیسک جو بیسک تھیوری ہے, بیسک تو ایک ہی ہے. آپ اس کو کتنا ہی بڑا بنانا چاہیں تو بنا لیں, 10 فٹ بائی 10 فٹ کر لیں. آپ کے پاس جگہ ہونی چاہیے نا, کیونکہ آپ کو یہ ایکسٹرا 3D ہے, تو آپ یہ اس بنانے کو تو کتنا بڑا بنا لیں, نو پرابلم. ایک ہی آئیڈیا ہے, ایک ہی اس کی بیسک ہے, ایک ہی اس کی تھیوری ہے, ایک ہی اس کا کیسے آپ نے کہاں سے کس لیف کو لے کے جانا ہے, کہاں پہ اس کو ہولڈ کرنا ہے, کیسے اس کی جو ہے نا وہ. تو یہ آج کی جو یہ تحقیق ہے, یہ مجھے معلوم ہے, مجھے اس کا فیوچر صاف نظر آ رہا ہے. اگر یہ صاف نظر نہ آ رہا ہوتا تو میں اس کو بیک اپ کر دیتا اور میں کہتا نہیں. یہ تخلیق ہے, اور اس تخلیق کو جو ہے اس کو جھٹلانا بہت ناممکن ہے. اس کو کیونکہ آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری دنیا میں میرے فین ہیں, آرٹسٹ خاص طور پہ. جہاں تک میرا پیغام, سارے پوری دنیا میں تو نہیں, لیکن 1% لوگ آپ کہہ لیں کہ آرٹ کی دنیا میں جو لوگ ہیں جانتے ہیں, ان تک تو میرا پیغام پہنچا. تو مجھے جو ہے وہ آلموسٹ 100% فیڈ بیک ملا کہ دس از اے یونیک, دس از ایبسلیوٹلی ورتھ. یہ ٹی وی شو بھی پوری دنیا میں دیکھا جائے گا, اور آپ کے جو مداح ہیں ان میں اضافہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اور موسٹ پرابلی ہم آپ کو پھر تکلیف دیں گے وقت فوقتاً. آئیں آپ اور ڈفرینٹ اپنا آرٹ لا کے یہاں دکھائیں, نو پرابلم, تاکہ آپ جیسا جو ایک ہیرا, چھپا ہوا ہیرا ہے جس کو ڈاکٹر صاحب باہر نکال کے لائیں. تو آئی گیو کریڈٹ ڈاکٹر صاحب کے, اور یو نو واٹ, آئی ایم ویری امپریس وتھ واٹ یو ہیو ڈن سو فار. ہم نے تو تھوڑا سی دیکھا ہے آپ کا, اور لائک ہم بھی آپ کے مداحوں میں شامل ہیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت بہت نوالج. ڈاکٹر صاحب آپ کو ان کو لانے کا بہت بہت شکریہ, اور ہم بہت جلد پھر آپ کو تکلیف دیں گے کہ آپ دوبارہ آ کے ہمیں اور اپنا آرٹ ورک دکھائیں. وی گونا ٹیک اے شارٹ بریک, وی ول بی رائٹ بیک. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, feeding and educating needy children, supplying fresh water to people living in remote desert areas, providing disaster relief to the needy around the world. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. سکارپورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ بٹالا سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ سکارپورو مارکم روڈ تے ایگلنٹن دا سنگم فون 4162643111 بٹالا سپر مارکیٹ. Years ago, an elderly immigrant couple dreamed of serving the poor, a halal food bank serving needy families, delivering food to the homeless, a free clinic for those without health coverage, a shelter for abused women and children. Since 1993, we've been serving people in need. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. صاحب کینیڈا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں جن کو ہم اپیل کرتے ہیں, لینڈ آف اپرچونٹی ہے,
یہاں پہ یقیناً جب ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ویمن رائٹ, مین رائٹ, چلڈرن رائٹ, ہیومن رائٹ, سو مینی رائٹس. یہاں ایک آرگنائزیشن ہے چلڈرن ایڈ سوسائٹی. یقیناً اگر کہیں پر بھی بچے سمجھیں کہ بچوں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو رہی ہے تو چلڈرن ایڈ سوسائٹی کے پاس تمام کے تمام رائٹس ہوا کرتے ہوتے ہیں. ایک ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ سے مجھے یہ اس بات کا خیال آیا کہ بلکہ میں آپ تمام لوگوں کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو اپنے بچوں کی لائف انشورنس ضرور لے لیجئے گا. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی جس حساب سے ایڈوانس ہوتی چلی جا رہی ہے, ان فیوچر ان لائف انشورنس کمپنیوں نے بھی اگر بچے کو یا کسی شخص کو بھی انشورنس دینی ہے تو ڈی این اے ٹیسٹ ہوا کرے گا. اور بہت ساری موروثی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنے پیرنٹس سے کیری کر رہے ہوتے ہیں. میری آپ کی اس میں کوئی خاص ہم اپنی طرح سے وہ جینز ہٹا نہیں سکتے. آئندہ انشورنس کمپنیوں نے جب انشورنس دیا کرنی ہے اور وچ از مسٹ ان دیز کنٹریز تو انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا کرنا ہے فیوچر کو بتانے کے لیے. فیوچر کو بتانے کے لیے مجھے اس چیز کا کہاں سے خیال آیا کہ چلڈرن ایڈ سوسائٹی کا ایک ذیلی ادارہ بنا ہے مدر رسک کمیشن. اب مدر رسک کمیشن کیا ہے کہ جس میں اگر ماں باپ کی وجہ سے بچے کہیں فیل کرتے ہیں یا 911 کو کال کیا جاتا ہے, چلڈرن ایڈ سوسائٹی انوالو ہوتی ہے اور محسوس کیا جاتا ہے کہ گھر میں ڈرگز ہیں یا گھر میں شراب کا استعمال بہت زیادہ ہے یا ان تمام وجوہات سے, تو وہ کیس مدر رسک کمیشن کو دے دیا جاتا ہے جس میں موسٹلی لائرز ہیں. ایک ٹیسٹ کی قیمت 750 ہے جس میں بعض اوقات کسی نے کبھی کوئی ڈرگ استعمال کی ہوتی ہے, بہت پہلے بھول گیا اس کو, مگر ماں باپ اور بچے کا بالوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرتے ہیں. اور یہ بلکہ میں نے مدر رسک کمیشن کی اس میٹنگ میں گئی بھی تھی. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو وہ پروگرام دکھائیں بھی. میں اسٹرانگلی اس بات کو کہتی ہوں, اور آئی ڈیفینیٹلی مدر رسک کمیشن پہ بھی میں نے اس پوائنٹ کو اٹھایا تھا کہ ایک طرف سے آپ ڈرگس کو, جیسے میروانہ ہے, اس کو آپ لیگلائز کر رہے ہیں. لکر جو تھا پہلے لکر لینے کے لیے آپ کو خاص سٹورز کے اوپر جانا پڑتا تھا, مگر اب یہ شراب جو ہے عام ہو گئی, گروسری سٹورز کے اوپر اب آ گئی. مگر اگر آپ ان ڈرگس کو استعمال کرتے ہیں یا شراب کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہماری باڈی میں یہ چیزیں رہ جاتی ہیں. ایون جب بالوں کا ٹیسٹ کہ اگر پریگننسی کے دوران کسی ماں نے کوئی کسی قسم کی ڈرگ استعمال کی ہے تو ایون جو اس کی ووم میں بچہ ہوتا ہے اس کے بالوں میں بھی اس کا اثر چلا جاتا ہے. صحیح. تو یہ مدر رسک کمیشن جو ہے پھر یہ ان ٹیسٹ کو کرتے ہیں جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ پیرنٹس غلط بیانی کر رہے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں. اس سیگمنٹ کو کور کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ نمبر 1 بہت سارے اور کریکولمز گورنمنٹ نے ضروری کر دی ہیں. میں تو بلکہ یہ کہتی ہوں دس مسٹ بی پارٹ آف آر کریکولم, بیکاز ہماری یوتھ جو ہے, جوان بچے جہاں بہت ساری اور چیزیں سیکھتے ہیں, ان بچوں کو بچپن سے پتہ چلنا چاہیے کہ اگر اسکول کے باہر کسی ڈرگز کا گینگ ہے یا کوئی ہے, اگر ہم دوستی میں ہی کوئی میرا دوست کہتا ہے ایک بار ٹیسٹ کر کے دیکھ لو, تو بچوں کو پتہ ہو کہ ان فیوچر واٹ آر دا کانسیکوینسز. میں یہاں پر یہ کہتی ہوں کہ یس دوستیوں میں ہمیں بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے, مگر بچوں کو اویئرنیس میں اگر اسکول سے یہ انفارمیشن نہیں مل رہی تو ماں باپ خود, آپ گوگل کیجئے گا مدر رسک کمیشن کے بارے میں کہ آج کے بچے کل کے پیرنٹس بھی ہیں, کل کے شہری بھی ہیں, اور ان کی زندگی پہ ان تمام چیزوں کے کیا اثرات ہوں گے. ایک ٹیسٹ $750 کا ہے, اور بعض اوقات ایک فیملی کا جس کا مجھے پتہ چلا کہ دے ہیڈ ٹو گو تھرو 22 ٹیسٹس. ڈرگز کب آتی ہیں؟ جب فیملیز پرابلم کا شکار ہوا کرتی ہوتی ہیں, پیسے کی کمی ہے, گھر کے بیچ میں لڑائی ہے, نوکری صحیح نہیں مل رہی, وہاں ڈرگز انوالو ہوتی ہیں. ایک آپ آلریڈی ان پرابلمز بجا رہے ہیں, آپ نے اس دوران میں ڈرگز استعمال کیے, اوپر سے اگر اس طرح کے اخراجات ان سین ایکسپینسز آ جاتے ہیں تو ویئر دا فیملیز کو. مگر اس میں کولیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے. آرگنائزیشنز آر دیئر. آئی ریکویسٹ آل دا پیرنٹس پلیز خود بھی اس کے بارے میں انفارمیشن لیں. جب کبھی کوئی فارم فل اپ کریں تو کوشش کریں کہ کوئی جو بھی انفارمیشن آپ دیں, یو مسٹ میک شیور کہ انفارمیشن آپ کریکٹ انفارمیشن دے رہے ہیں, کیونکہ اگر کہیں کوئی غلطی ہوگی تو اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے. اور نمبر 3
बच्चों को एक पेज के ऊपर ज़रूर रखें. I should say that that we suspected that there would be a lot more cases than this, but it thankfully has remained at about this level. But we do refer, once we've discovered that the hair testing played a substantial role in the direction or the determination of the file, we refer people to lawyers who can assist them in their community, and often to counseling if they want that. So we also, as I mentioned, have this toll-free line and the website where people can click in and contact us. And we've had 126 people call us through phone, contact us through phone or email. And of these, 96 people have requested legal review of their files. So we look at the files of those who have asked us to look at their files. And this is where I think you may well come in. We place those at the front of the queue because our feeling is that if people have gone to the effort of calling us and contacting us, we want to act as quickly as we can on those files. Often we find, though, that people who call in, we've already got their file through the Children's Aid Society, so we've already either looked at it or in the process of looking at it, but we try to act as promptly as we can. About 50 people have requested counseling, and not all of them are in counseling at the moment because we ask them to send in a signed consent form, which we send to them with a self-addressed envelope. And not everybody sends us back the consent. We try to remind them to get them to do that. But we have, how many are we in counseling at the moment, Celia? About 20? 23 in counseling. Okay. So just a little idea of how we do this. The file comes in, and thankfully most of them are on USB keys. Occasionally we get them in boxes, but we've encouraged Children's Aid Societies to give us their materials by a USB key. The reviewing lawyer will take a look at it, and as I mentioned, that what they're looking for in there relates to how the hair testing impacted on the final result, and there are those ways that I described. And that lawyer will complete a form and will make a recommendation to me. I will review all the details of the case and the reasons behind the recommendation, and I will either agree with it or not, or ask for more information. And our lawyers will write to the Children's Aid Society inviting them to give us this extra information, which will help us. Our work's informed, as the Commissioner said, by restorative justice principles, which means that when we're considering this issue, we're looking at the harm, and we're looking at that broadly. We're looking at how it affects communities, how it affects the individual. And both the Commissioner and Martha have spoken about the fact that there are families where there was a positive hair strand test and a child's living situation may have changed because of that. But the mere fact that individuals were subjected to a flawed instrument is a harm. So even in fact, if there was a negative test, the fact that they were subjected to something and we all relied upon it is harm. So that's how we're looking at it. And in terms of restorative justice, we're thinking about how can we, as a larger community, and that includes everybody that was part of it, because many of us were part of it. Judges were, lawyers were, the hospital was, CAS workers were. We were all part of a system that relied on something that was flawed. So we're looking at how can we take account of that? How can we understand the harm to each of the players in that? How can we think about it, and how can we look forward
to see that it doesn't happen again. So that will be part of what the commission is doing and looking towards. So in terms of when you're thinking about families or clients who may be affected by that, that's something to think about too. So it's not just a matter of if they had a hair strand test and it was positive and it had an effect on their kids, but if they might have had a hair strand test, might they be somebody who would want to speak to us about that? And we're open for that too. My name is Arifa. I am from the South Asian community. It's a radio and television in Scotland. My question could not be in relevance to this, but if Children's Aid Society was there, so what was the need of Mother Risk Commission? One thing, because that's what our awareness for the subject. My second question is, the first was if Children's Aid Society was there, what was the need to have this Mother Risk Commission? Number two, by 2020, South Asian community will be a visible minority here. Once we are given with the convenience of our language and all those things, people are more oriented towards those. How come this was not introduced to those South Asians who do not understand English, or they do? And you know, there's a problem for some of the people, especially the older people, they don't understand English, so it was not informed, people were not informed that they do have this facility. If the Children's Aid Society was involved with a family, what was the need to have mother risk hair testing? Is that it? That's a good question, because, and this is one I'm hoping we will get to through our restorative justice approach here. I think a lot of workers have for some time now lost their confidence in their own decision-making ability in relation to their clients. And I think judges have to some extent contributed to that, feeling that, oh, my judgment isn't good enough, I'm going to have to go for the science, I'm going to have to prove it. It's like DNA. You know, in a criminal case, when you have a variety of witnesses who say one thing, but you have a DNA test that says something else, it's always the DNA test that people hang their hat on. And I think that's what happened. We call it the CSI effect, you know, where science trumps good judgment. And I think that's what's happened, that it undermines the workers' confidence in their ability to use their own judgment and expertise over the years. I think it's part of what feeds into that too is the fact that child welfare work is very difficult work, as you probably know. It's grueling. And I think there's a very high turnover of workers who end up leaving to go to some other social work type job. And so there's a high percentage of new workers and inexperienced people who don't have the confidence just by virtue of that fact. So I think that's part of what happened here. This commission is set up as an independent body. We are not connected to the Children's Aid, to the government, to the laboratory at the Hospital for Sick Children. We are independent. And we're trying to get the word out as well as we can to as many people as possible. And if you think that there would be a place for it, we can try and translate these posters and cards into whatever language you think would reach the most number of people. So if you'd like to talk to us afterwards, we'll definitely have a look at that. We would certainly consider doing that. Yes, I'd just like to thank you all for your attention and your very, very helpful, informative questions and suggestions, and we really appreciate whatever you can do to help us spread the word here. And I just wanted to point out, there are snacks at the back of the room. Please help yourself, and we'll be sticking around for a little while. If you'd like to chat with us, we're here. I would like to know what languages would be appropriate here, and other connections we can make. So thank you again for coming. Thank you. Thank you very much. आप इस प्रोग्राम को देखते रहिएगा. अगले
ویک ملنے کی آس کے ساتھ خدا حافظ.